نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ رب نے ہمیں اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہمارے حصے میں عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں کثیر تعداد میں اس ملک پاکستان میں مدارس عطا فرمائے، اور اس مدارس سے نکلنے والے ہر سال تقریباً لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام، قراء کرام، علماء کرام نکلتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور انہی برکات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے۔ سامعین محترم، 50% طبقہ دیہی علاقوں سے نکل کر مدارس کا رخ کرتا ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے عقائد اور نظریات کو درست کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزارنے کے لیے، اپنی قبر والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ مدارس اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا بہت بڑا انعام ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کچھ طبقات، مالدار طبقات جو ہیں، ان میں سے کچھ طبقات ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مدارس کی طرف نہیں بھیجتے، مدارس کا رخ نہیں کرتے۔ ان کا رخ یا تو انگلش اسکولوں کی طرف ہوتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹیوں کی طرف ہوتا ہے، کالجوں کی طرف ہوتا ہے۔ میں یہ بات کہہ کر اس بات کی قباحت نہیں کر رہا کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں، میں بلکہ اس بات کی قباحت کر رہا ہوں کہ یہ لوگ، ان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کچھ یوں ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیں گے، مولوی بنا دیں گے، تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ در حقیقت گھٹیا کنسپٹ ہے، اور یہ کنسپٹ پیدا ہونا آپ کا علم دین سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ اگر آپ علم دین سیکھتے، سمجھتے، عمل کرتے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری نہ ہوتے۔ کیا پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو مدارس ہیں وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت ان کو کھانے کے لیے نہیں دے رہے؟ اور دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو جائز ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کو کھانے کے لیے نہیں دے رہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے پاس۔ تو یہ کنسپٹ بہت گھٹیا ہے، اس کنسپٹ کو دور کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اپنی اولاد میں سے جو بچہ ذہین ہے، فطین ہے، اور جس پر آپ کو ناز ہے کہ یہ بچہ جو ہے میرے لیے کچھ کر پائے گا، اس بچے کو اللہ کے راستے میں وقف کیجیے، اس بچے کو حافظ بنائیے، قاری بنائیے، عالم بنائیے۔ یاد رکھیے، آپ کی دولت، آپ کا مال کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے مر جانے کے بعد یہ سب چیزیں یہیں پڑی رہیں گی، آپ ان میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ اولاد جس کو آپ نے مدارس میں داخل کروایا، جس کو آپ نے حافظ بنایا، قاری بنایا، صدقہ جاریہ چھوڑ گئے، وہی بچہ جس کو آپ یہ کہتے تھے کہ اس کو ہم مدرسے میں داخل کرا دیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ وہی آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا، وہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔